رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جس میں آج دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، کل جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا گیا جس کا ترجمہ ہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا سرمایہ، اللہ کی باقی ماندہ مضوات مقدسہ کہ جن کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا تعلق طبقہ ایمان سے ہے۔ بقیت اللہ سے مراد کون ہے؟ اس کے اوپر تمام شیعہ مفسرین متفق ہیں کہ بقیت اللہ کوئی اور نہیں ہے سوائے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اس خمسے کا موضوع بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ معرفت امام زمان۔ کل چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ائمہ کی طرف سے کیا انتظامات تھے تاکہ جس وقت آپ اپنی امامت کا اعلان کریں اور آپ پردہ غیبت کی طرف رخ کریں تو پھر مومنین کو کیا چاہیے کرنا اور ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، کیوں یہ غیبت ضروری ہو گئی ہے، اور کیا یہ غیبت حقیقی معنی میں ضروری تھی، اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو کیا خرابیاں پیش آئیں گی،
اور اگر اس کو مانا جائے تو کون سی خوبیاں پیش آتی۔ لہذا اس سلسلے کو آگے بڑھا کر عرض کروں کہ چونکہ انبیاء الہی کی تاریخ کو ہم بہت غور سے نہیں پڑھتے، لہذا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غیبت امام زمان اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ کیا ہوا کوئی عمل ہے۔ لیکن جب ہم انبیاء الہی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کئی ایسے نبی دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے غیبت کے پردے میں کچھ مدت کے لیے چھپایا اور اس کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ادریس کافی زمانے تک آپ اپنی امت کے آنکھوں کے سامنے سے نگاہوں سے غائب رہے اور کئی برس کے بعد واپس آئے۔ حضرت شعیب، حضرت صالح، یہ وہ نبی ہیں کہ بعض اوقات یہاں تک ملتا ہے کہ 40 برس اپنی قوم سے غائب رہے، اللہ کی مصلحت تھی، خدا کا حکم تھا، اور 40 برس کے بعد واپس آئے۔ بعض انبیاء کے لیے یہاں تک نقل ہوا تاریخ انبیاء میں کہ وہ بزرگی کے عالم میں پردہ غیبت میں گئے اور 40 برس کے بعد، 80 برس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے ظہور کیا تو جوان اور نوجوان کی شکل میں قوم کی طرف وہ پلٹے۔ یعنی انبیاء الہی کو بھی خداوند عالم نے وقتاً فوقتاً غیبت کے پردے میں بھیجا ہے۔ کون کون سے نبی ہیں، وہ کس طرح سے ان کی غیبت ہوئی، انشاءاللہ وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے، ایک ہمارا فرقہ جو اہل تشیع کہلاتا ہے اور دوسرا وہ مسلک کہ جو اپنے آپ کو اہل تسنن کہتے ہیں، عقائد امامت میں دونوں کے اندر اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ جب ہم سب لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ نبوت کے بعد ایک گروہ وہ ہے جو عقیدہ خلافت کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عقیدہ امامت کو قبول کرتا ہے۔ خلافت والے اس دن سے لے کر آج تک عقیدہ امامت کو باطل کر رہے ہیں اور عقیدہ امامت والے عقیدہ خلافت کو باطل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی کتابوں سے استناد کیا جاتا ہے، استدلال پیش کیا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ صاحب امامت کا عقیدہ صحیح ہے، اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے خلافت کا عقیدہ صحیح ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں اس امامت اور خلافت کی جنگ میں کہ بعد وفات پیغمبر نہ عقیدہ خلافت غلط تھا نہ عقیدہ امامت غلط تھا، دونوں عقیدے بالکل صحیح تھے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں، نہ عقیدہ خلافت غلط تھا نہ عقیدہ امامت غلط تھا۔ اگر خلیفہ کی شکل میں پیغمبر کی جانشینی اور ان کے وزیر کے عنوان سے چند افراد کو چنا جاتا تو وہ بھی صحیح تھا، امامت کے انداز سے چنا جاتا تو وہ بھی صحیح تھا۔ کیوں صحیح تھا؟ کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں کھل کے یہ ملتا ہے کہ اللہ نے کبھی اپنی حجتوں کو خلیفہ کہہ کے پکارا ہے اور کبھی اپنی حجتوں کو امام کہہ کے پکارا ہے۔ جھگڑا کہاں ہے، لڑائی کہاں ہے؟ لڑائی اور جھگڑا اس بات کا ہے کہ آیا امام بنانے کا حق امت کے پاس ہے یا نہیں ہے، خلیفہ بنانے کا حق امت کو اللہ نے عطا کیا ہے یا نہیں عطا کیا ہے۔ قرآن کریم کی دو آیتیں سورہ بقرہ سے جو سب سے بڑا سورہ ہے، ایک آیت ہے آیت نمبر 30 اور دوسری آیت ہے آیت نمبر 124۔ آیت نمبر 30 میں خداوند عالم کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، لفظ جاعل کا استعمال ہے۔ اور آیت نمبر 124 میں وہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہارے لیے قرار دیتا ہوں، میں تم کو قرار دیتا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 124 ایک میں عقیدہ خلافت ہے اور ایک میں عقیدہ امامت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خلفاء بھی چنے گئے، اللہ کی طرف سے امام بھی چنے گئے، مگر شرط یہ ہے کہ جب خلیفہ چننے کی نوبت آئی تو اللہ نے یہ امت کو اختیار نہیں دیا کہ جس کو مرضی ہو اپنی طرف سے کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں، کہا انی جاعلون، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا۔ اور جب بات امامت کی آئی تو پھر اس نے اسی لفظ جاعل کا استعمال کیا، انی اگر ان کو توڑا جائے تو جاعلون کا فی الارض خلیفہ، کہ جاعلون کا کو ملایا قاعدے کے تحت تو ہو گیا جاعلوں کا، انی جاعلوں کا للناس اماما، میں تمہارے درمیان، میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔
تو اگر بعد وفات پیغمبر عقیدہ خلافت ہی کو صحیح مانا جاتا یا عقیدہ امامت کو، بس اتنی سی احتیاط کی جاتی کہ یہ جو خلیفہ چنا جا رہا ہے یا جس کو عہدہ امامت عطا کیا جا رہا ہے، مسلمان اپنی مرضی سے نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم کا حکم کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے خلیفہ یا امام کو چننے کا حق اپنے پاس کیوں محفوظ رکھا؟ آخر کیوں اس نے امت سے نہیں کہہ دیا کہ تم اپنی مرضی سے اپنا امام چن لو، اپنا خلیفہ چن لو؟ یہی سوال کیا ہے کس نے؟ سعد نامی ایک صحابی نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو، عام مسلمانوں کو یہ حق کیوں نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی امام بنا لیں؟ امام نے پوچھا کہ کون سا امام؟ امام جائر، وہ امام جو ظلم کرے، وہ امام جو تمہارے اوپر حکومت کرے، دین کو مسمار کرے، قرآن کو برباد کرے، اس امام کی بات کر رہے ہو یا اس امام کی بات کر رہے ہو جو حق کا امام ہے؟ اس نے کہا کہ مولا یقیناً میں حق کے امام کی بات کر رہا ہوں، ظالم امام کو کون چننا چاہے گا؟ جو فاسد ہو اس کو کون چننا چاہے گا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ کیونکہ حق کا جب امام چنو گے تو چننے والے آیا انسان کی خرابیوں سے واقف ہیں یا نہیں واقف ہیں؟ یعنی اگر کوئی انسان برا ہے، خراب ہے، اس کا اگر پریزنٹ برا ہے تو ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ خراب ہے، اس کو نہیں چنیں گے۔ لیکن آیا انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ فاسد ہو جائے گا، یہ ظالم ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا؟ سعد کہتا ہے کہ نہیں مولا، یہ تو کسی کے متعلق نہیں معلوم کہ کب کون خراب ہو جائے گا اور کون برا ہو جائے گا۔ کہا بس چونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ جس کو تم امام چن رہے ہو اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، لیکن خداوند عالم چونکہ علام الغیوب ہے، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے، لہٰذا وہ ایسے افراد کو چنتا ہے کہ جن کی ذات سے نہ گناہ کبیرہ صادر ہو نہ گناہ صغیرہ صادر ہو۔ تم چنو گے تو تم اپنے جیسا چنو گے، اور اللہ جب چنے گا تو وہ اپنے جیسا، یعنی جو شرائط اس نے بنا رکھی ہیں ان کے جیسے چنے گا۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم چنیں گے تو اپنے جیسا چنیں گے اور اللہ چنے گا تو اپنے جیسا؟ ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور میں ممکن ہے کہ اس داستان کو کبھی آپ کے سامنے پیش کیا ہو۔ دیکھیں، انسان جو ہوتا ہے، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، بلکہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو انسان جیسا بولتا ہے ویسا کرتا ہے اور جیسا کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جیسے ہم زبان سے الفاظ نکالیں گے ہماری زندگی میں وہ الفاظ دکھائی دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ان الفاظ کی وجہ سے ہم ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ دلیل کیا ہے سنیے۔ مشہد مقدس کہ جو آج امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک بہت بہترین روضہ ہے آپ کا، بہت بہترین حرم ہے، 17 ایکڑ میں شاید پورا ایک حرم بنا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمیشہ سے اتنا وسیع اور عریض نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب بادشاہان صفوی، یعنی جو صفوی بادشاہ ہوا کرتے تھے، شیعہ بادشاہ تھے یہ، تو انہوں نے طے کیا کہ امام رضا کے حرم کو وسیع کیا جائے، اس کو بڑا بنایا جائے۔ چھوٹی سی جگہ تھی، ایک کمرہ تھا، ایک قبر تھی اور چھوٹی سی ایک زری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ ایک بہترین سا حرم بنایا جائے، لہٰذا اب اس کو بنانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ انجینئرز آئیں اور وہ آ کے بتائیں کہ صاحب کیسے بنایا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اعلان عام ہوا کہ جتنے بھی اچھے انجینئر ہیں، کب کی بات ہے؟ آج سے 500 برس پہلے کی بات ہے، جس زمانے میں یہاں ہمایوں اور اکبر کا دور ہے وہاں پر صفویوں کا دور ہے۔ اعلان عام ہوتا ہے ایران میں کہ جو حضرات بھی مکانات بنانا جانتے ہیں، جو نقشے بناتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں، امام رضا غریب کے حرم کو توسعہ دینا ہے، اس کو بزرگ کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، لہٰذا جس کا بھی نقشہ پاس ہوگا اس کو انعام و اکرام بھی ملے گا، اور بہرحال یہ فضیلت کہ امام رضا غریب کا روضہ بنا رہا ہے۔ بہت سے افراد ہیں اس زمانے میں جو اپنے اپنے ڈیزائن لے کر جا رہے ہیں، مگر بادشاہ کو کچھ پسند نہیں آتا۔ اسی زمانے میں اصفہان میں ایک عالم رہتے ہیں جن کا نام ہے شیخ بہائی، بہت بڑے انجینئر گزرے ہیں، جو حضرات گئے ہیں امام رضا کی حرم کے روضے کی زیارت کرنے، وہاں پر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی قبر مطہر بھی بالکل حرم میں مولا رضا غریب کی قبر سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ہے۔ شیخ بہائی جو اپنے زمانے میں ایک بہترین عالم ہے، بہترین ادیب ہیں، علم نحو اور علم صرف کے ماہر، اور دوسری طرف آپ انجینئر بھی ہیں، یعنی مکانات کے نقشے بھی آپ بہت بہترین بناتے ہیں۔ جب آپ کو خبر ملی کہ امام رضا غریب کے روضے کا ڈیزائن بننا ہے، آپ نے ایک جلدی سے خاکہ تیار کیا کہ میں لے کے جاؤں گا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ یہ دیکھے اور میرا ڈیزائن پاس ہو جائے اور میں امام رضا غریب کے روضے کو بنا سکوں۔ لہذا ملتا یہ تاریخ میں کہ آپ نے ایک ڈیزائن بنایا اور اس کے بعد مشہد میں داخل ہوئے، بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن بادشاہ سے ملنے کے لیے ایک دیوان عام ہوتا ہے، دیوان خاص ہوتا ہے، دیوان عام کے ذریعے ان کو جانا ہے، لہذا
آتے ہیں اور آنے کے بعد کوشش کرتے ہیں دربار میں داخل ہو جائیں، لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ چند مستنڈے پہلوان ٹائپ کے سپاہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا صاحب ڈیزائن لے کے آیا ہوں اور اپنا یہ پیش کرنا ہے، شاید بادشاہ کو پسند آ جائے تو امام رضا کا حرم بنا سکوں۔ اس نے کہا کہ دماغ تمہارا خراب ہے، بادشاہ ہر ایرے غیرے سے تھوڑی ملتے ہیں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ شیخ بہائی نام بہت بڑا تھا، آج کی طرح ترقی یافتہ دور نہیں تھا کہ جو مشہور ہو اس کا چہرہ بھی مشہور ہو۔ شیخ بہائی کے علم کے چرچے تھے، مگر وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کی قد و قامت کیا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ چھوٹے سے قد کے تھے اور اس زمانے میں عمامہ بھی اتنا اسٹائلش نہیں ہوتا تھا، انہوں نے سر پہ رکھا اور باندھ لیا۔ شیخ بہائی کی جسم و جسمانیت کو دیکھ کر وہ پولیس والے یہ سمجھے کہ کوئی ایسا ہی ہوگا، لہذا ان کو بھگا دیا۔ پہلا دن ہوا ان کو بھگایا گیا، دوبارہ پھر یہ پہنچے اور پھر پولیس والوں نے بھگا دیا، پھر تیسرا دن ہوا پھر ان کو بھگایا۔ چوتھے روز جب یہ جانے لگے تو اب بہت افسوس بھی ہے کہ اصفہان سے مشہد کا سفر کیا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر، اور اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہو سکی بادشاہ سے۔ کم سے کم ملاقات ہی ہو جاتی، اگر وہ رد کر دیتے تو یہ ہوتا کہ کم سے کم پیش تو کر دیا، میں تو اپنا مدعا ہی نہیں پیش کر سکا، لہذا افسوس میں ہے۔ دربار سے جب واپس جانے لگے اس جگہ سے تو دیکھا ایک بہت ہی عریض میدان ہے اور اس میدان میں ایک شخص ہے بہت لہیم شہیم، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لحاف دھن رہا ہے۔ جب سردی آتی ہے تو اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا، کمبل کا زمانہ آ گیا، وگرنہ لحاف میں روئی نکالی جاتی تھی اور اس کو نیا بنایا جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روئی کو دھن رہا ہے، وہیں پہ یہ کھڑے ہو گئے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس نے گھبرا کے کہا کہ صبح سے آئے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بیان کرو، کھڑے ہوئے کیوں ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ تیرا کام ختم ہو جائے تاکہ میں تب تجھ سے بات کروں۔ کام ختم ہوا اور یہ دونوں بیٹھے تو اس نے کہا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ تم دن بھر میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے اس زمانے میں جو کچھ بتایا ہو کہ سب 100 روپے 200 روپے روزانہ کما لیا کرتا ہوں۔ شیخ بہائی نے کہا کہ ایسا ہے کہ کل تمہیں میرے ساتھ کہیں چلنا ہے اور جتنا تم دن بھر میں کماتے ہو اس سے 5 گنا زیادہ میں تمہیں دوں۔ شیخ بہائی بہت بڑا نام ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ پیسے دینے والا ہوں۔ کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں تم کو ایک لباس پہناؤں گا، تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تمہیں بادشاہ کے دربار میں جانا ہے اور بادشاہ جو بھی سوال کریں گے بس تم یہ کہہ دینا کہ میں تو بہت بزرگ اور بہت بڑا ہوں، میرا یہ شاگرد ہے، یہ جواب دے گا، لہٰذا جو سوال و جواب ہوں گے وہ میں سنبھالوں گا، تمہیں صرف میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی اور شیخ بہائی نے ایک امامہ خریدا بڑا سا، ایک قبا اس کے سائز کی خریدی، اور اس کے بعد جب اگلا دن نمودار ہوا تو اس کے کاندھوں کے اوپر قبا ڈالی، ابا ڈالی، سر کے اوپر امامہ باندھا اور کہا کہ تم کو کچھ نہیں بولنا ہے، جو بھی بولوں گا وہ میں بولوں گا۔ پہنچتے ہیں دربار میں اور دیکھا کہ صاحب وہی چھوٹے سے شیخ بہائی آگے آگے آ رہے ہیں۔ پولیس والوں نے پھر روکا، کہاں جا رہے ہو؟ دماغ خراب ہے، تم کو 3 دن سے بھگانے پھر آ گئے۔ کہا نہیں، آج مجھے نہیں جانا ہے، آج شیخ بہائی آنے والے ہیں، شیخ بہائی آنے والے ہیں، نام مشہور ہے شیخ بہائی۔ کہاں ہے شیخ بہائی؟ تو اب وہی جو روئی دھنکنے والا ہے، چونکہ وہ لہیم و شہیم ہے، ایک بہترین سا شخص دکھائی دے رہا ہے جو اس وقت ابا و قبا اور امامہ بھی لگائے۔ لہٰذا میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ابا قبا اور امامے میں دھوکہ نہ کھایا کریے، لباس میں علم نہیں ہوتا، بعض وقت روئی دھنکنے والے بھی معمم بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا کہاں ہے شیخ بھائی؟ کا صاحب دیکھ نہیں رہا تم کو؟ یہ دیکھو شیخ بھائی۔ اچھا آپ ہیں، فوراً راستہ کھولو، راستہ ہموار کرو۔ بادشاہ تک خبر پہنچائی گئی کہ اصفہان سے شیخ بھائی اپنا نقشہ لے کر آئیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دربار سجایا گیا اور اب بنے ہوئے شیخ بہائی آگے آگے اور یہ چھوٹے سے شیخ بہائی ان کے پیچھے پیچھے۔ جب یہ چلنے لگے تو پھر پولیس والوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں کہاں جا رہا ہوں، میں ہی تو ان کو لے کے آیا ہوں، اصلی شیخ بہائی کو تو میں لے کر آیا ہوں، تو مجھے تو جانا پڑے گا ان کے ساتھ۔ اور وہ جو روئی دھنکنے والا ہے اس نے کہا کہ ان کو بھی جانے دو، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ان کی سفارش کی وجہ سے ان کو اجازت ملی کہ یہ دربار میں داخل ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیوں ہم امام کو نہیں بنا سکتے ہیں، خرابی کیا آئے گی؟ دربار کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بادشاہ نے بھی سن رکھا تھا کہ شیخ بہائی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا انجینئر وہ ان کے دربار میں آیا ہے، اور فوراً اس کے بعد خیریت اور عافیت ساری باتیں ہونے لگیں۔ اور جب کوئی مسئلہ پوچھنے لگتا تھا وہ کہ یہ بتائیے اب آ گئے ہیں تو اب دینی مسئلہ میرے ساتھ ہے، ذرا اس کا جواب دے دیجئے، تو اب طے ہو چکا ہے کہ جب کوئی دینی مسئلہ ہوگا تو تم نہیں بولو گے بلکہ اشارہ کرو گے میری طرف۔ تو یہ کیا کہتے ہیں صاحب یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں بڑے مسئلے حل کرتا ہوں، اس مسئلے کو تو یہ میرا شاگرد شیخ یہ جو ہے نا یہ حل کر دے گا، آپ سوال پوچھئے۔ وہ سوال کرتا ہے، جواب ہو رہے ہیں، بات ختم ہوئی، کئی سوالات ہوئے، کئی جوابات ہوئے۔ اچانک خدا کا کرنا کہ کسی وجہ سے شیخ بہائی کو اٹھ کر قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس کے کان میں کہہ کے جاتے ہیں کہ دیکھ میں جب تک واپس نہ آؤں زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تیری بھی گردن قلم ہوگی اور میری گردن پہ قلم ہوگی۔
خاموش رہنا، اس لیے کہ تجھے بولنا نہیں ہے، انتظار کرنا۔ اگر میرے پیچھے بھی سوال ہوں تو فوراً کہنا کہ یہ سوال تو میری شان سے بہت جدا ہے، میرا شاگرد جواب دے گا۔ بات ختم ہوئی اور یہ پہنچتے ہیں، اور اچانک جو سوال کر رہا ہے بادشاہ شیخ عباس صفوی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں کیا جواب دوں گا، شاگرد کو آنے دیجیے، وہ حل کرے گا، اس کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ اس کو کتنا آتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے۔ اچانک بادشاہ کو بھی نہ جانے کیا سوجا، یہ پورا تاریخ میں ڈاکیومنٹری ہے جہاں کہ وہ لکھا ہوا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اس کو اچانک یہ سوجا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دینی مسئلے کا جواب تو دیتے نہیں، کم سے کم آئیے آپ کو حرم کی زیارت تو کروا دوں، آپ کو دکھاؤں تو صحیح کہ کہاں پر امام کا حرم بننا ہے، تاکہ آپ دیکھیے اور اس کے بعد اپنا ڈیزائن پیش کریے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب۔ انہوں نے یہ سوچا اس میں تو کوئی دینی مسئلہ ہے نہیں، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے، میدان دیکھنا ہے، دیکھ کے واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد وہ جو ہوگا وہ بھی جا کے دیکھ لے گا۔ پہنچتے ہیں ایک لق و دق صحرا، بہت بڑا سا صحرا، بیچ میں امام رضا کا حرم ہے، آس پاس کی جگہ خالی کرا دی گئی ہے اس لیے کہ امام کا حرم بننا ہے۔ اتنا بڑا جو میدان اس نے دیکھا تو اچانک اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے اوف، اتنا بڑا میدان، یہاں پر تو ایک وقت میں ہزاروں لحاف بھرے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں یہاں ہزاروں لحاف بھرے جا سکتے ہیں۔ شیخ بہائی کس کو لے کر آئے تھے؟ روئی دھنکنے والے کو لائے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ایک وقت میں 1000 لحاف بھرے جا سکتے ہیں، بادشاہ نے ہاتھ کو پکڑا، کون ہو تم؟ تمہارا کیا مطلب ہے لحاف بھرنے سے؟ یہ امام رضا کا حرم بننے والا ہے۔ اب وہ جو زبان سے نکلا وہ واپس کہاں آنے والا ہے؟ دوڑتے ہوئے شیخ بہائی آئے، حکم یہ ہوا کہ یہ دونوں جعلساز ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کو قتل کیا جائے، گردن کاٹی جائے۔ شیخ بہائی پہنچتے ہیں کہ نہیں، جعلسازی نہیں ہے، اصلی شیخ بہائی میں ہوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں 3 دن سے کوشش کر رہا تھا، میرے جثے کی وجہ سے، میرے بدن کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لہٰذا میں نے اس کو کرائے پر میں اس کو لے کر آیا تاکہ میں آپ کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر سکوں۔ نقشہ پیش ہوا اور پورا پھر ان کو کانٹریکٹ ملتا ہے۔ یہ جو حرم بنا ہوا ہے یہ شیخ بہائی کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے یہ داستان آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ انسان لاکھ کوشش کر لے مگر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو طینت ہوتی ہے وہ اس کے افکار کے اندر سماتی ہے، اور اس کے افکار کے بعد اس کے افعال و اعمال میں دکھائی دیتی ہے۔ خدا بند عالم نے کیوں ہم کو یہ اجازت نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو نبی بنا لیں؟ اللہ نے یہ اجازت کیوں نہیں دی کہ ہم کسی کو اپنی مرضی سے رسول بنا لیں؟ اللہ نے یہ اجازت کیوں نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو امام بنا لیں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا علم محدود ہے، لہٰذا جب تم کسی کو بناؤ گے تو وہ تمہارے جیسا ہوگا جس کا علم محدود ہوگا۔ تمہاری زندگی میں گناہ ہے، لہٰذا جب تم بنانے کی کوشش کرو گے تو اپنے جیسا گناہگار بناؤ گے۔ جب تم بناؤ گے تو اس کے اندر تمہاری صفات پائی جائیں گی، اس لیے کہ تم سوچو گے یہ تو ہمارے جیسا ہے، اسی کو بنا دیا جائے۔ لہٰذا امام کو بنانے کا تم کو حق نہیں دیا جائے گا، وہ بنائے گا جو خدا ہے، وہ بنائے گا جو لامحدود ہے، کہ جو پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ لہٰذا اب جب وہ انتخاب کرے گا تو ایسا ہوگا کہ جس کے علم میں کوئی خطا نہیں ہوگی، جس کے یہاں گناہ نہیں پائے جائیں گے، کیونکہ خدا سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ لہذا اب وہ جس کو چنے گا وہ معصوم ہوگا۔ کہا امام کو بنانے کا حق تمہیں نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے کا حق تمہیں نہیں ہے، میں بناؤں گا تمہارے لیے خلیفہ۔ انی جاعلک للناس اماما، میں بناؤں گا تمہارے لیے لوگوں کا، میں بناؤں گا امام۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ادامہ رسالت خلافت کی صورت میں ہو تب بھی قبول ہے، اور ادامہ نبوت امامت کی صورت میں ہو تب بھی قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عام انسان طے نہیں کریں گے کہ پیغمبر کی نبوت کو ادامہ کس طرح سے دیا جائے گا، کون پیغمبر کا جانشین ہوگا، یہ عام انسان نہیں طے کریں گے۔ اس لیے کہ بنانے والے بنا تو لیں گے اچھے دن کے جھانسوں میں آ کے، اور اس کے بعد 7 سال تک روتے رہیں گے۔ تو اگر انسان بنائے گا تو وہ اپنے جیسا بنائے گا، مگر جب خدا بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا۔ انسان بنانے کو بنا تو دے گا مگر اس کو بنائے گا جس نے 40 برس تک شراب خواری کی ہو۔ جب انسان بنائے گا اور پیغمبر کے مقام پر کسی کو امام بنانا چاہے گا تو اس کو بنائے گا جو اس کے جیسا ہوگا، جس کا ماضی تاریک ہوگا، مگر خدا جسے امام بنائے گا وہ ایسا ہوگا جس نے ایک پل کے لیے بھی بت پرستی تو دور، کبھی بتوں کی طرف نگاہیں بھی نہ کی ہوں گی، بلکہ وہ بت پرست بن کے آئے گا۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کو جو غدیر خم میں امامت و ولایت ملی ہے، آپ مولا کائنات کا کیریکٹر دیکھیں، اور پیغمبر کے بعد وہ ایک خاص مجمع میں اور ایک مجلس میں چنے گئے پیغمبر کے جانشین کی سیرت کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو فرق سامنے نظر آئے گا کہ علی کیا ہیں اور ان کے مقابلے پہ آنے والے کون ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام ہوگا یہ ضروری ہے مگر چنے گا خدا۔ کیوں ہوگا امام ضروری؟ یہ امام جواب دیا سعد کو، امام حسن عسکری نے، کہ تم کو اس لیے حق نہیں ہے کہ جب تم چنو گے تو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آنے والے زمانے میں وہ فاسد ہو جائے گا، وہ ظالم ہو جائے گا، وہ ظلم کرے گا، اس کا کیا ہونے والا ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم، لہذا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ تم چنو گے تو وہ فاسد ہوگا، وہ ظالم ہو جائے گا، وہ تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ چنا مسلمانوں نے، اٹھائیں آپ تاریخ کہ پیغمبر کے بعد جن کو مسلمانوں نے چنا تھا انہوں نے اسلام کا کتنا بنٹا ڈھار کیا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی
نقائص آج نظر آتے ہیں۔ اسلام کو جو آج گالی سمجھا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی افراد ہیں کہ جو پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے مسند خلافت پر بیٹھ کر دین کے اندر اپنی مرضی کو رائج کر رہے تھے، دین کے اندر بدعتیں پیدا کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ ائمہ ہے کہ جن کے لیے کہا گیا یہدون بامرنا، یہ وہ امام ہیں جو ہمارے امور کی ہدایت کرتے ہیں۔ کتنے ضروری ہیں یہ امام، کتنے ضروری ہیں؟ 16 برس کے ہیں ہشام، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، امام کے چاہنے والے، 16 برس کا سن ہے، کنجکاؤ ہیں، ذہین ہیں، عقل مند ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، ہر دین کو پڑھا ہے، عیسائیت کو پڑھا، مسیحیت کو پڑھا، یہودیت کو پڑھا، مشرکوں کے بھی دین کو پڑھا، اسلام کو بھی پڑھا۔ سب کو پڑھنے کے بعد اپنے ماموں سے یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ دین کو کوئی سچائی نہیں ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ صاحب کوئی دین سچا نہیں، سارے دین غلط ہیں۔ ہشام کہتا ہے اپنے ماموں سے میں نے سارے ادیان پڑھ لیے، سارے فرقے پڑھ لیے، مجھے کوئی دین سمجھ میں نہیں آتا، سب جھوٹ ہے، نہ کوئی اللہ نہ کوئی رسول، کوئی دین وین نہیں ہے، سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ ماموں چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آمد و رفت رکھتا ہے اور امام کا چاہنے والا ہے، اس نے کہا کہ نہیں تم نے سب کچھ پڑھا ہوگا، ایک مذہب بھی تم نے نہیں پڑھا ہے، تم نے سارے دین پڑھے ہوں گے مگر تم نے ایک دین نہیں پڑھا۔ اس نے کہا میں نے سارے ادیان پڑھے، سارے مذہب پڑھے۔ کہا نہیں، میں تم کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے رئیس کے پاس کہ جس کا مذہب اگر تم پڑھ لو گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے دین آسان ہو جائے گا، تمہارا یقین ہو جائے گا کہ خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، دین بھی ہوتا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ کس کے پاس لے کے چلو گے؟ سن کتنا ہے؟ 16 برس کا سن ہے، 16 برس کا سن ہے۔ عزیزان گرامی، سوال اٹھنا غلط بات نہیں ہے ذہن میں، بالکل اٹھنے چاہیے، مگر پھر جواب طلب کرنا چاہیے۔ جب تک جواب تک نہ پہنچیں پھر انسان کو اپنی نیند بھی طاق پہ رکھ دینا چاہیے اور اپنی بھوک بھی، لیکن سوال اٹھتے رہیں اور ہم جواب نہ تلاش کریں اور خود شک و شبہات میں پڑتے رہیں تو یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سوال پیدا ہو، جواب تلاش کریں۔ 16 برس کا سن آئے ہیں امام ششم کے پاس۔ امام نے دیکھا کہ ایک 16 برس کا جوان، کہ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی داڑھی اور مونچھوں کے بال بھی ٹھیک سے نہیں آئے تھے، اور آ کے وہ ماموں کہتا ہے کہ یہ میرا بھانجا ہے اور میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، اس نے تمام ادیان پڑھ لی ہیں، تمام مذاہب کو پڑھ چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی دین صحیح نہیں ہے، سب غلط ہے، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ امام نے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تجھے بس ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ تجھے بس ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو بتایا ہی نہیں کون سا سوال۔ کہا نہیں، وہ سوال بھی میں ہی بتاؤں گا۔ تجھے اکثر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ فوراً چوک کے کہتا ہے کہ یقیناً حقیقت یہی ہے، یہی وہ پہلا سوال ہے کہ جس نے میری زندگی خراب کر دی، ہر کتاب میں اٹھا کے دیکھتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا، یہی جواب ہے۔ امام نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد کہا قانع ہو؟ کہا مولا اس سے بہتر تو جواب مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ کہا نہیں، اس جواب میں کمی ہے۔ امام نے جواب کی کمی بیان کی، اس نے کہا کہ ہاں بالکل مولا صحیح فرما رہے ہیں، اس جواب میں یہ کمی ہے۔ پھر دوسرا جواب دیا، کہا یہ جواب کیسا تھا؟ کہا مولا یہ بالکل عالی تھا، میں پورا مطمئن ہو گیا ہوں کہ خدا ہے۔ کہا نہیں، اس میں بھی کمی ہے۔ پھر اس کے اوپر سوال وارد کیا، پھر جواب دیا۔ امام نے 3 مرتبہ اپنے ہی جواب کو رد کیا، اس سے بہتر جواب دیا، اور جب سارے جواب اس کو مل گئے تو مولا کے قدموں پہ ہاتھوں کو رکھ کے کہتا ہے کہ مجھے جس در پہ آنا چاہیے تھا میں آ چکا ہوں، مجھے جس در، خدا سلامت رکھے آپ کو، صلوات، مجھے جس در پہ آنا چاہیے تھا میں آ گیا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا اللہ بھی ہے رسول بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چنیں گے تو وہ کیسا ہوگا کہ ان سلاطین اور حاکموں کو دیکھے گا اسلام سے بدزن ہو جائے گا۔ طالبان کو دیکھ کر کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا، IS کو دیکھ کر کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ اللہ اکبر! بھلا ان دہشت گردوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج گالیاں دی جا رہی ہیں اسلام کو، اس میں پوری خطا ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے امامت کو اس کے محور سے ہٹا دیا۔ اگر ہم اماموں کی سیرت کو پیش کرتے، اماموں کی زندگی کو پیش کرتے، تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ اکیلے ہیں حسین۔ پوری دنیا میں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں آپ جا کے دیکھیں، مگر حسین اکیلے ایسے ہیں کہ جن کی بز میں ہر مذہب والا آتا ہے، ہر مذہب والا آتا ہے۔ ہندو ہے وہ بھی آ رہا ہے، مسلمان ہے وہ بھی آ رہا ہے، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو امام کی مجلس میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی سیرت کو ہم نے پہنچا دیا ہے جہاں پہنچانا چاہیے تھا۔ امام کی سیرت کو آشکار کیا گیا، امام سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی ہشام ہے۔ پہنچتے ہیں بصرے۔ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ بصرے پہنچتے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کا بہت بڑا استاد ہے
نام ہے عمرو بن عبد الرحمن، بصرے کا سب سے بڑا عالم ہے، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کے وہ سوال کہتا ہے، سوال کرو میں جواب دوں گا، سوال کرو جواب۔ ہشام 16 برس کا سن ہے، آ کے بصرے کی مسجد میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا، وہ سوال کر رہے ہیں افراد، یہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ اٹھے اپنی جگہ سے، کیونکہ اب یقین ہو چکا ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، امامت کا معاملہ بالکل حق اور حقیقت ہے، اور یہ جو بصرے کا عالم ہے، یہ امامت کو قبول نہیں کرتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے۔ اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کہتے ہیں کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ 16 برس کے ہشام۔ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا امام ہے مسلمانوں کا، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ وہ ہنس کے کہتا ہے یہ کیسا بےہودگی کا سوال ہے، قاعدے کا سوال کرو۔ انہوں نے کہا میرا سوال تو یہی، جواب دے سکتے ہیں تو دیجیے ورنہ منع کر دیجیے۔ کہ نہیں، جواب دینے کی اس میں کیا ضرورت ہے، بالکل آنکھیں ہیں میری۔ کہا اچھا آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ پھر مسکرایا، کہا تمہیں نہیں معلوم ان آنکھوں سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ کہ نہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہیں ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں اس دنیا کو، اچھے برے کو دیکھتا ہوں، اندھیرے اجالے کو دیکھتا ہوں، گمراہی ہدایت کو دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا آنکھوں سے کام کرتے ہیں، ناک ہے آپ کے پاس؟ کہا بالکل ہے۔ یہ کیسا سوال ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ اس سے بو کو میں سونگتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ کھا سکتا ہوں، اس کو ترک کر سکتا ہوں۔ زبان ہے، اسی طرح کے سوال ہو رہے ہیں، ایک ایک عضو بدن کا سوال۔ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ اچھا آپ کے پاس منہ بھی ہے؟ بالکل ہے، دیکھو یہ موجود ہے۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے میں بولتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہاری طرح احمق جو آ جاتے ہیں ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ سارے سوال کیے کہ ہاتھ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، پیر کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ اچانک کہا کہ کیا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ آج متوجہ ہوں آپ، کیا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ کہا یقیناً دل ہے، دل نہیں ہوگا تو پھر کیسے انسان زندہ رہے گا؟ دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل سے کیا کرتا ہوں، تھوڑی دیر سوچتا رہتا ہے، اب کیا بتایا کہ دل سے کیا کرتا ہے؟ کہا دل سے بظاہر تو کچھ نہیں کرتا، جب یہ میرے اعضائے بدن کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ارجا دیتے ہیں دل کی طرف، اور پھر دل مجھے کمانڈ کرتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کاش متوجہ ہو آپ۔ کہا کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں ہاتھ بڑھاؤں گا، اپنے دہن تک لے کر جاؤں گا، لیکن ہاتھ بڑھانے سے پہلے میرا دل مجھ سے کہے گا، وہ کنٹرول کرے گا کتنا بڑا لقمہ اٹھایا جائے، کس طریقے سے اٹھایا جائے، کیسے اس کو دہن تک لے کر آیا جائے۔ کہا اچھا یعنی بظاہر دل کا کوئی خاص کام نہیں ہے؟ کہا نہیں، سب سے خاص کام ہے کہ اگر یہ نہ ہوگا تو اعضاء و بدن اپنے آپ میں باغی ہو جائیں گے۔ کاش متوجہ ہوں۔ لہذا ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دل کا ہونا ضروری تھا۔ کہتے ہیں عامر افسوس ہے تجھ پر کہ تیرے ایک بدن کو اللہ نے بغیر حاکم کے نہیں چھوڑا، یہ تیرے عضو بدن جو تیرے اندر اعضاء و جوارے ہیں ان کے اندر بھی ایک حاکم ہے، تو کیسے سمجھتا ہے پوری کائنات بنی ہوئی ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ کہا پھر کون حاکم ہے؟ کہا اسی کو تو امام کہتے ہیں کہ جس کی حکومت سے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ نے چاند کو بنایا ہے، سورج کو بنایا، یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ وہ امام ہوتا ہے کہ جس کے صدقے میں نعمات الہی زمین پر آتی ہیں اور یہ کائنات سجی ہوئی ہے۔ اگر امام نہ ہو تو پھر یہ کائنات باقی نہ رہے گی۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کون ہے اتنا بڑا عالم، کہتا ہے ہشام تو نہیں ہو؟ کہیں تم ہشام تو نہیں ہو؟ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا مجھے معلوم ہے یہ جواب ہشام کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس کے بعد پیر مرد ہے، بزرگ ہے، ممبر سے اترتا ہے اور کہتا ہے تمہیں حق ہے کہ اس ممبر پر تم جاؤ، اس ممبر پر تم جاؤ۔ تو عزیزان گرامی حقیقی معنی میں امامت سے اگر کوئی جڑ جاتا ہے، اس سے اپنا ربط کر لیتا ہے، تو حقیقی اسلام بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے، پھر اس سے افراد سیکھتے ہیں، اس سے پھر افراد سیکھتے ہیں۔ یہ جو ممبروں سے ہم سب کچھ کہتے چلے جاتے ہیں اور آپ میں کوئی تبدیلی، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر اتنا کہنے کے باوجود بھی سماج نہیں سدھر رہا ہے اور لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو کمی آپ کی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم کو جو خود لے کر آپ تک پہنچانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ان ممبروں پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ممبر درسگاہ حسینی ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک مجلس ہو رہی تھی ایک محلے میں، وہاں پر ایک ذاکر کو بڑا غصہ آ رہا تھا، وہ ناراض تھے، برہم ہو رہے تھے مجمع پہ کہ آپ لوگوں نے کیسے اجازت دے دی کہ ممبر کو درسگاہ کہا جا رہا ہے، ممبر پہ کیسے آپ لوگ کلاس سننے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو یعنی غیرت دلا رہے تھے لکھنؤ کی عوام کو کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ممبر سے جو ہیں وہ درس سن رہے ہیں۔ کیسی احمقانہ باتیں، اگر یہ درس کی جگہ نہیں ہے تو کون سی جگہ ہے؟ اگر درس حسین اس ممبر سے نہیں پیش کیا جائے گا کہاں سے پیش کیا جائے گا؟ یقیناً فضائل بھی ان دروس میں ایک درس ہے۔ اگر ہم تاریخ بتاتے ہیں خیبر اور خندق، یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ اسی دروس اسلامیہ کا ایک جز ہے۔ آپ کسی ایک جو یونیورسٹی ہوتی ہے آپ اس میں کیسے یہ شک کر سکتے ہیں اور کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ صاحب بس یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، یہ نہ پڑھایا جائے؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک یونیورسٹی ہے تو وہاں پر ہر علم دیا جائے گا. یہ ممبر ہے، یہاں سے عقیدے بھی بتائے جائیں گے، عمل بھی بتایا جائے گا، اخلاق بھی بتایا جائے گا، تاریخ بھی بتائی جائے گی، سیرت بھی پیش کی جائے گی. ایک موضوع سے آپ کیسے اس کو منسوب کر سکتے ہیں؟ مگر بعض افراد کو تھوڑی سی تھکن ہوتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، اپنی زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش کریں، اور اس سے پہلے اپنے ممبروں کو. خدا کا شکر ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی نگاہوں میں، 20 برس سے کم اس شہر کے اندر ہوں، مگر یہ جو پچھلے 5-7 برس گزرے ہیں اس میں آپ خدا کی قسم یقین جانیں کہ عوام اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ اب وہی سنتے ہیں کہ جو واقعی میں سننا چاہیے. کاش یہی بیداری آج سے 50 برس پہلے پیدا ہو گئی ہوتی، 25 برس پہلے پیدا ہو گئی ہوتی، تو پھر یہ جو آج خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ نہیں ہوتی، یہ خرابیاں نہیں ہوتی. انشاءاللہ جلد سے جلد یہ خرابیاں اس شہر سے بھی تمام ہوں گی، اس قوم سے بھی تمام ہوں گی. اس لیے کہ اب انسان جب وقت خرچ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہم کو ملا کیا ہے. اس لیے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو مجلس میں آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، یہ ہر ذاکر کو سوچنا چاہیے. آپ سے 1 گھنٹے کا سوال ہوگا قبر کے اندر، مگر مجھ سے اتنے گھنٹے کا سوال ہوگا جتنے آپ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ 50 افراد ہیں تو مجھے 50 گھنٹوں کا حساب قبر میں دینا ہوگا کہ 50 گھنٹے خرچ کیے تو تم نے کیا دیا. لہذا عزیزو، ہر مجلس کے بعد اب آپ کا فرض یہ، ذاکر کا فرض یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ 50 گھنٹے جو صرف وہ خرچ کر رہا ہے کیا دیا. آپ کا فرض یہ ہے کہ ہر مجلس کے بعد اپنے اندر تلاشیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر کردار میں ذرہ برابر، میں کہتا ہوں چیٹی کی آنکھ کی پلک کے 1 بال کے برابر بھی تبدیلی آ رہی ہے تو پھر آپ کی مجلس کامیاب ہو رہی ہے، آپ کی آمد کامیاب ہو رہی ہے. اس لیے کہ انسان کامیاب وہی ہے جس کا آج کل سے بہتر ہو، اور جس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. عزیزو، بس میں نے بات کو تمام کیا. معرفت امام زمان کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مماتا ولم یعرف امام زمان نہیں ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جہالت کی موت مرے گا، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی. کیسے پہچانے امام کو؟ ہمیں معلوم ہو کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، امام کیسے آتا ہے، امام کیسے بنایا جاتا ہے، اور اللہ نے کیوں امامت کو اتنا ضروری کر رکھا ہے کہ آپ جب، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، پیغمبر اعظم کی 23 برس کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، جو ابتدائی زندگی ہے اس میں اللہ کے کلام کا انداز جدا ہے، مگر جب پیغمبر کو اس دنیا سے جانا ہے تو کلام کا انداز بدل چکا ہے. وہ اللہ جو پیغمبر سے کہتا ہے رات میں آرام کر لیا کرو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ سورہ رات آیت نمبر 7 میں کہتا ہے اپنی امت کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ انما انت منذر، تمہارا کام ان کو ڈرانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم عمل برے کرو گے تو جہنم میں جلائے جاؤ گے. زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہادی برقرار کیا اور رکھا ہے، تمہارا کام ان کو بتا دینا، مانے یا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر بس یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں، اس سے زیادہ پریشان نہ ہوا کریے. یہ پیغمبر کی ابتدائی زندگی کے کلمات اور آیات ہیں. مگر جب پیغمبر کی دنیا سے جانے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، لہن بدلتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی طریقہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور آخر میں وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ بظاہر بہت فضیلت کی بات ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، مگر آپ آیت کے کلمات کو سنیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ خدا جس کے لیے محمد مصطفیٰ سب سے زیادہ عزیز ہیں، جو حبیب خدا ہیں، اللہ محمد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، اس سے کہہ رہا ہے اِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. یہ ہم فضیلت سمجھتے ہیں، مگر آپ اس کی ٹون محسوس کریں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یعنی پیغمبر کی ساری محنت رائے گا چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ امامت اگر نہیں پہنچایا تو دین ویسا ہی ہوگا جیسا آج ہے. اگر امامت کو صحیح طریقے سے مسلمانوں تک نہیں پہنچایا تو اسلام کی شکل پھر وہ نظر آئے گی جو بنی امیہ چاہتے ہیں. اگر امامت کے عہدے کو مسلمانوں پہ آشکار نہیں کیا جائے گا تو اسلام طالبانی صورت میں نظر آئے گا. پیغمبر تم تو جا رہے ہو، اپنے بعد امامت کا انتظام کر کے جانا، ورنہ تمہارے دین کو بگاڑنے کے لیے یہی بنی امیہ جو کبھی بدر میں تمہارے سامنے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تمہارے جانے کے بعد تمہارے دین کو بدل دیں گے. کتنا بدلا دین کو، کتنا بدلا دین کو کہ 25 برس میں اتنا بدل چکے ہیں کہ مولا کائنات نے جس وقت ظاہری خلافت میں آنے کے بعد نماز پڑھائی تو کیا کہہ رہے ہیں مسلمان؟ آج نماز میں وہ مزہ آیا کہ جو پیغمبر کے پیچھے پڑھنے میں آتا تھا. یعنی 25 برس میں نماز بدل دی گئی ہے. 25 برس میں کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟ اس نماز کی شکل بگاڑ دی ہے کہ علی جب نماز پڑھا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے آج وہ مزہ آیا جو نبی کے پیچھے پڑھ کے آتا تھا. یعنی ان 25 برس میں کچھ تو ایسا ہوا کہ نبی کی نماز اور تھی، ان کی نماز اور، علی نے اس نماز کو واپس کیا ہے. اس لیے امامت ضروری ہے. امام حسین نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، کیوں؟ وہاں تو 25 برس میں اتنی تبدیلی ہو چکی ہے، 50 برس میں کتنی تبدیلی ہو جاتی. امام فرما رہے ہیں کہ دین کو بالکل بگاڑ دیا گیا ہے.
سنتوں کو تعطیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، بدعت کو سنت بنایا جا رہا ہے، جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کیا جا رہا ہے، جو دین ہے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے حسین نے انسانیت کو بچایا، میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، حسین نے انسانیت کو بچایا، بظاہر تو حسین شیعوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں، اسلام کو بچایا ٹھیک ہے، شیعت کو بچایا یہ بھی بات ٹھیک ہے، انسانیت کو حسین نے کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا ہے کہ یزید انسانیت کا انکار کر رہا تھا، یزید ایسے قوانین اسلام میں داخل کر رہا تھا جو اسلام تو چھوڑیے انسانیت میں بھی نہیں پائے جاتے، وہ دور جہالت کی ان رسومات کو دین میں شامل کر رہا تھا جو کوئی بھی انسان نہیں گوارا کرے گا۔ میں اکثر پیش کر رہا ہوں، وہ کہتا تھا کہ جیسے باپ کے مرنے کے بعد ترکے میں اولاد کو حق ہوتا ہے جیسے چاہے استعمال کرے، اگر باپ نے کوئی مال چھوڑا ہے، کوئی مکان چھوڑا ہے، کوئی زمین چھوڑی ہے، اولاد جیسے چاہے استعمال کرے، ویسے ہی باپ کی کنیزیں بھی ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ان کی کنیز تھی، اس کے جانے کے بعد وہ کنیز پلٹ کے آئے گی اولاد کی طرف۔ آپ اس کی خرابی سمجھ رہے ہیں، یعنی بالکل ایک معاشراتی سسٹم ختم ہو جاتا، جیسے جانوروں کے اندر ہوتا ہے کون کس کی ماں ہے، کون بیوی ہے، کون بہن نہیں معلوم ہوتا، یزید اسلام میں اس کو داخل کرنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ باپ کی کنیز بیٹے کا حق ہے، یعنی جو کل تک ماں ہے وہ آج بیوی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس لیے حسین جب اٹھے تو کہا انسانیت کو بچایا ہے۔ اور آپ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب انسانیت کیسے بچاتے، وہ تو شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دین کو بگاڑتا، شام والے پریشان ہوتے، دنیا کو کیا فرق پڑتا، انسانیت کو کیا فرق پڑتا؟ تو ان کو پڑھنا چاہیے کہ فرعون بھی مصر میں بیٹھا ہوا تھا، نمرود کنعان میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اثر اس کا کہاں تک تھا؟ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، بالکل اسی دور میں جیسے فرعون و شداد و نمرود اپنے دور میں خدائی کا اعلان کر کے اپنی مرضی کو دین بنا کے خود کو خدا کہہ رہے تھے، یزید بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا پہلا حملہ امامت پہ کروں گا، امام خاموش ہو جائے گا، اگر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تو اٹھ کھڑے ہوئے، اگر مسلمانوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا اگلا حملہ رسالت پر کروں گا۔ کیا، امام کو شہید کیا، اگلے برس مدینے پہ حملہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کی غیرت کو کہ جس مسجد میں پیغمبر نماز پڑھتے تھے وہاں گھوڑے باندھے گئے ہیں، جس جگہ پہ پیغمبر سجدہ کرتے تھے وہاں غلاظتیں اٹھائی گئی ہیں، مدینے کے اندر 3 دن تک عورتیں حلال کر دی ہیں، جو جس عورت کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ کب ہوا ہے؟ سن 62 ہجری میں، 61 میں کربلا اور سن 62 میں یہ مدینے میں واقع ہررا۔ کتنے افراد قتل ہوئے؟ 80 حافظان قرآن، 800 صحابی، یہ سب کب شہید ہوئے، کب مارے گئے؟ اسی واقع ہررا میں۔ کیوں؟ پہلا حملہ امامت پہ تھا، مسلمان کی غیرت نے گوارا کر لیا امام قتل ہو جائے، دوسرا حملہ اس نے رسالت پہ کیا، اور جب دیکھا کہ اب بھی کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، تیسرا حملہ اس نے اپنی حکومت کے آخری دور میں، 3 سالہ حکومت ہے، 3 حملے کرتا ہے، پہلا امامت پہ حملہ، دوسرا رسالت پہ، اپنی حکومت کے آخری دور میں کعبے پہ حملہ کیا، کعبے کے غلاف کو آگ لگائی گئی، منجنیقوں کے ذریعے سے کعبے کو منہدم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ کون سا ہے یہ کعبہ؟ وہ امن والا شہر کہ جہاں پیغمبر کا نواسا اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہے۔ امام حسین چاہتے حج کرتے، کیوں عمرے میں تبدیل کیا؟ معلوم تھا کہ جس وقت طواف کریں گے تو یزید کی طرف سے آئی ہوئی فوجیں قتل کر دیں گی، یہ امن کا شہر ہے، کعبہ امن کا شہر ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے، اس کی قسم قرآن نے کہی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ امام حسین نے کہا کہ میں حج نہیں کروں گا، اس کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ اور کیا کہہ کے دور ہونے لگے، جب لوگوں نے کہا کم سے کم حج کر کے جائیے، امام نے کہا کہ حسین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر کعبے سے 1 قدم کی دوری پہ قتل ہو یا 2 قدم کی دوری پہ قتل ہو تو 1 کے مقابلے میں 2 قدم کی دوری کو قبول کرے گا تاکہ کعبے سے دور ہو جائے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو کعبے سے لے کے دور جا رہا ہوں کہ مجھے قتل ہونا ہے، قتل ہو جاؤں مگر کعبے کی حرمت برقرار رہے، یہ امام حق ہے۔ اور دوسری طرف وہ امام ہے جس کو لوگوں نے امام بنایا ہے، جو وراثت کے سسٹم سے امام بنا ہے، وہ کعبے کے غلاف کو آگ لگا رہا ہے، کعبے کے امن کو برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، حسین مظلوم کربلا نے سن 60 ہجری میں دیکھا کہ دین کو پوری طرح سے تبدیل کیا جا رہا ہے، دین کو پوری طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ مدینے میں حکم عام، اعلان عام کر دیا، جا رہا ہوں میں دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ جو دین کا خیر خواہ ہے وہ آئے ہمارے ساتھ، ایک ایک کو نام لے لے کے بلایا ہے، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی آ جاؤ۔ کتنے گئے مدینے کے ساتھ؟ ہمیشہ کوفے کو گالیاں دینے والے سوال کیوں نہیں کرتے مدینے والوں سے؟ کوفے والوں نے دھوکہ دیا تو مدینے والوں نے کون سا ساتھ دیا ہے؟ امام مدینے سے نکل رہے ہیں، کتنے افراد ہیں مدینے کے؟ صرف گھر والے بنی ہاشم، کتنے افراد تھے کہ جو دین کو بچانے کا ہنر جانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ امام یکا و تنہا عصر عاشورہ آپ نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اور اس سے پہلے سرکار سید الشہداء اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، بلکہ رخصت طلب کرنے کے لیے آئے، زینب سب شہید ہو چکے ہیں، اب تمہارے ماجائے کو قربان ہونا ہے۔
ام کلثوم اپنے بھائی کو رخصت کرو، اور اس کے بعد آئیں سید الساجدین کے اس بستر پر کہ جہاں امام کمزوری اور ضعیفی کے عالم میں، ناتوانی کے عالم میں آرام فرما رہے ہیں۔ محسوس کیا کہ سرکار سید الشہداء ہیں۔ امام سید الساجدین نے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ امام حسین خون میں نہائے ہوئے کھڑے ہیں، خون میں نہائے ہوئے کھڑے ہیں۔ بابا یہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے لال میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ کیوں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اکبر کہاں ہے؟ شہید ہو چکا ہے۔ چچا عباس مارے گئے، آپ کے ساتھ آپ کا حبیب تھا، قتل ہو چکا ہے۔ امام غش کے عالم میں تھے، کربلا میں کیا ہوا امام کو نہیں خبر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا اعجاز ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ امام کے اوپر تاکہ جہاد واجب نہ ہو، امامت باقی رہ جائے۔ ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں سید الساجدین، ایک ایک کا جواب دے رہے ہیں۔ بس امام نے اتنا کہا، اے بیٹا بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں اب تم باقی رہ گئے ہو یا میں باقی رہا ہوں، حتیٰ اصغر بھی شہید ہو چکا ہے۔ بس ششماہے کی شہادت کی خبر سنی، تڑپ گئے عابد بیمار۔ ششماہا کیا فوجیں خیموں میں داخل ہو چکی ہیں؟ اتنا سننا تھا، اتنا سوچنا تھا کہ فوجیں خیموں میں داخل ہو گئی ہیں۔ اسے کا سہارا لے کر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں بلند ہو جاؤں، میدان کارزار میں جا کر جنگ کروں، کیا فوجیں خیموں میں داخل ہو چکی ہیں؟ جواب دیا خیموں میں فوجیں تو نہ داخل ہوئی ہیں، میں ششماہے کو میدان کارزار میں لے کر گیا تھا، طلب آب کر رہا تھا، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں ہرملا نے جوڑا، میرا ششماہا منقلب ہو گیا، میں اس کے جنازے کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ میں کہوں گا عابد بیمار ابھی تم نے صرف تصور کیا تھا کہ فوجیں خیموں میں آ گئی ہیں، تم برداشت نہ کر سکے۔ ارے کل کیا ہوگا جب شام غریبہ کا عالم ہوگا، ایک خیمے کو آگ لگائی جائے گی اور فوجیں خیموں کے اندر داخل ہو کے غارت گری کریں گی۔ زینب اولیاء مقام ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف جائیں گی۔ اے عابد بیمار اس وقت کیا کرو گے جب قافلے کو اسیر کیا جائے گا؟ تمہارے سامنے تمہاری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، تمہارے گھر کی خواتین کے مقنے اتارے جائیں گے۔ اے سید الساجدین اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے گھر کی خواتین کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی ہوگی؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا منظر ہوگا، ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، آؤ تماشا دیکھو نبی زادیوں کا، آؤ تماشا دیکھو علی زادیوں کا۔ بدر میں ان کے اجداد نے تمہارے اجداد کو قتل کیا تھا، یزید نے بدر کا انتقام لے لیا ہے، احد و خندق کا انتقام لے لیا ہے۔ لیجئے کچھ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کنکریاں مار رہے ہیں آل اطہار کو۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ بالائے خانہ پہ بیٹھی ہوئی خواتین اپنے گھروں سے جلتا ہوا پانی قافلے کے اوپر گراتی ہیں۔ ارے کچھ شعلے سید الساجدین کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، شام کے دربار میں کاروان کو داخل ہونا ہے۔ لیجئے پہلی سفر کو کاروان داخل ہو گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی یزید کی زوجہ ہند کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اسلام سے بغاوت کی تھی، حکومت اسلامی سے بغاوت کی تھی، ان کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ہند نے جب یہ سنا کہا اچھا ہم بھی تو دیکھیں یہ کون ہے جو اسلام سے الجھ بیٹھے، یہ کون ہے جو خلیفۃ المسلمین سے الجھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کا تماشا دیکھیں گے۔ انتظام کیا جائے، ایک بڑی سی کرسی منگوائی گئی، ہند زرق و برق لباس پہن کر تماشا دیکھنے جانا چاہتی ہے۔ قید خانے میں آل اطہار مقید ہیں، حکم ملتا ہے یزید کی زوجہ تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، بیویاں برابر سے کھڑی ہوئی ہیں، ایک بڑی سی کرسی لگائی جاتی ہے، زرق و برق لباس پہن کے ہند کرسی کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اچانک زینب نے دیکھا آنے والی یزید کی زوجہ تو ہند ہے، آہستہ آہستہ ام کلثوم کے نزدیک گئی۔ اے بہنا ام کلثوم تم نے پہچانا یہ یزید کی زوجہ کون ہے؟ ام کلثوم تڑپ گئی، بہنا میں نے نہ پہچانا، کیا آپ جانتی ہیں یزید کی زوجہ کون ہے؟ کہا ہم خوب جانتے ہیں، یہ ہند ہے۔ کون تھی ہند؟ کہا یہ ہند یہودیہ ہوا کرتی تھی، یہ بچپن میں مریضہ تھی، اس کے باپ نے ہر جگہ علاج کرایا مگر کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا، کسی نے بتایا کہ علی کے پاس لے کے جاؤ، وہ حجت خدا ہے، اگر دعا کرے گا تمہاری بچی شفا یاب ہو جائے گی۔ ہند کا باپ ہند کو لے کر ہمارے والد کے پاس آیا، مولا کائنات اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب پورا قضیہ سنا
سنا تو کہا تشت میں پانی منگوایا جائے۔ لیجئے لگن آ گئی پانی کی تو امام نے کہا میرے چھوٹے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ حسین مسجد میں پہنچے، بابا نے حکم دیا حسین اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دو، اپنے ہاتھ کو داخل کرو۔ آقا حسین نے پانی کو مس کیا۔ اس کے بعد میرے بابا نے ہند کے باپ سے کہا کہ اس پانی کو اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالو، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ یہ پیغمبر کا بیٹا حسین ہے، یہ نبی کا بیٹا حسین ہے، اس کے ہاتھوں میں برکت ہے، یہ پانی مس ہو چکا ہے، تمہاری بیٹی لا علاج اب وہ علاج یافتہ ہو جائے گی، وہ بہبود پا جائے گی۔ ہند کے باپ نے پانی کو اپنی بیٹی کے سر پہ لگایا، سارا مرض دور ہو گیا، صحت یاب ہو گئی۔ ہند کے باپ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی مجھے مسلمان بنائیے، لا الہ الا اللہ کہلوائیے، محمد رسول اللہ کہلوائیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھوایا گیا، محمد کا کلمہ پڑھوایا گیا۔ یہ ہند 5 برس کی تھی، یہ کہتی ہے یا علی مجھے بھی کلمہ پڑھوا دو، ہمارے بابا نے اس کو کلمہ پڑھوایا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے باپ نے کہا یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی اس حسین کی کنیز بن کے زندگی گزارے، اس حسین کی کنیز بن کے زندگی گزارے کہ جس کے صدقے میں یہ صحت یاب ہوئی ہے۔ علی نے قبول نہ کیا، آزاد کر دیا۔ بعد میں کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ یہ یزید کی زوجیت میں چلی گئی ہے۔ آج ہمارا تماشا دیکھنے آئی ہے۔ زینب و ام کلثوم آپس میں گفتگو کر رہی تھی، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ام کلثوم نے جب ساری داستان سنی اپنے چہرے کو چھپانا شروع کیا کہ ارے جب اس کی نگاہ ہمارے چہروں پہ پڑے گی تو پھر ہماری غیرت کیسے گوارا کرے گی۔ ابھی نظروں کو جھکایا تھا کہ ہند نے کہا اے بتاؤ آنے والیوں تمہارے مردوں نے خلیفۃ المسلمین پہ خروج کیا، اس وقت حیا نہ آئی؟ آج دربار میں قیدی بن کے آئی ہو تو تمہیں حیا آ رہی ہے؟ بتاؤ کس شہر سے تمہارا تعلق ہے؟ زینب نے نظریں جھکا کر کہا اے زوجہ یزید ہمارا تعلق نبی کے شہر مدینے سے ہے۔ وہ مدینے کا نام سنا، ہند ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی اس کرسی کے اوپر، اپنے آپ کو زمین پر لاتی ہے، سیدھی کھڑے ہو کے پیغمبر کے اوپر صلوات و سلام کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے اچھا میرے نبی کے شہر سے آ رہی ہو تو کیا کبھی زینب سے ملاقات ہوتی ہے؟ کبھی زینب سے ملاقات ہوتی ہے؟ ارے حسین کی خیریت و عافیت تو بتاؤ، میں اتنا سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، اے زوجہ یزید تو حسین کے متعلق سوال کیوں کر رہی ہے؟ تو زینب کے متعلق خیریت و عافیت کیوں جاننا چاہتی ہے؟ میں تڑپ کے ہند کہتی ہے تمہیں کیا معلوم کہ آج جو میں زندہ ہوں اور اس منصب پہ پہنچی ہوئی ہوں یہ حسین کا صدقہ ہے، کہ اگر وہ مدینے والا حسین نہ ہوتا تو اب تک تو میں مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی معلوم نہ ہوتا۔ میں اتنا سننا تھا۔ زینب نے تڑپ کے کہا ہند اتنا بتا کہ اگر زینب تیرے سامنے آ جائے تو زینب کو پہچانے گی؟ ارے کیسے نہ پہچانوں گی میں زینب کو، میری شہزادی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی حسین کو؟ میں اتنا سننا تھا ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا، اے ہند تو نے کہاں پہچانا؟ تیری شہزادی زینب آج اسیر ہو کے تیرے دربار میں آئی، وہ تیرے حسین کا سر ہے، یہ سکینہ بنت الحسین۔ اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ اپنے مقنے کو اتارا، اپنے زرق و برق لباس کو پھینکا، اب سوالات کرتی ہے اے بی بی یہ کیسے ظلم ہو گیا؟ تمہارے شوہر نے عباس کو مارا، یزید نے اکبر کو قتل کروایا، میرے 72 جنازے ایک گھر سے اٹھے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اسیر بنا کر لائے گئے۔ میں اتنا سننا تھا ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے، سوگ نامہ آل محمد آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں کہ ہند ایک مرتبہ مقنو چادر اتار کے دوڑتی ہوئی دربار خلافت میں آتی ہے۔ یزید جو اپنے تخت میں بیٹھا ہوا تھا دیکھا زوجہ بے مقنو چادر ہے، ایک مرتبہ اپنے تخت سے اترا، اپنی ابا کو اپنی زوجہ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دیوانی ہو گئی ہو، ارے مجمع عام میں بے مقنو چادر آ گئی ہو۔ میں اتنا سننا تھا ہند تڑپ گئی، اے یزید تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تیری زوجہ بے مقنو چادر آ جائے تجھے گوارا نہیں ہے؟ ارے پیغمبر کی نواسی علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ بے مقنو چادر آ چکی ہے، اے یزید تو نے یہ کیا کر دیا؟ پیغمبر زادیوں کو اسیر کیا، حسین کے سر کو قلم کیا، جو اللہ کی حجت ہے اللہ کی طرف سے امام انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید نقی حسین
ابن انتخاب حسین صاحب، فاطمہ بیگم بنت احمد حسین صاحب کی روح سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد